السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، اس سے قبل ہم نے تاریخ کوکن کے عنوان پر 3 ویڈیو مسلسل جاری کیے تھے، جس میں ہندوستان کے مغربی ساحل میں خاص طور سے سندھ پر، یعنی دیبل جو سندھ تھا، کراچی جس کو آج ہم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم 3 ویڈیو بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم تاریخ ساگواہ بیان کرنے والے ہیں۔ یہ کوکن کے رتنا گیرے کے راجہ پور کے تعلقے میں ایک گاؤں ہے ساگواہ، اور اس گاؤں میں ڈاکٹر سکندر قاضی صاحب رہنے والے ہیں، اور ان کے بھائی جناب امین قاضی صاحب جو ہیں وہ اسی گاؤں کے باشندے ہیں، جن کا قیام ممبرا میں ہے، اور دونوں ڈاکٹری کرتے ہیں۔ اور ان دونوں نے ممبرا میں قیام کے دوران اپنے گاؤں ساگواہ میں اہل حدیث کی اقامت اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے بے پناہ کاوشیں کی، حتیٰ کہ 30، 35 یا 40 سال پہلے یہاں پر سلفیت یا اہل حدیثیت کا آغاز ہوا۔ میں ایک بار موٹر سائیکل سے گھومنے کے لیے گوا گیا تھا، تو گوا جاتے وقت میں راجہ پور کے اندر چلا گیا تھا، اور راجہ پور کے کچھ فاصلے پر ہی ساگواہ ہے۔ اس وقت مجھے خبر نہیں تھی، ورنہ میں ساگواہ بھی جاتا۔ پھر راجہ پور سے میں گوا جو ہے 1-2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد، میں بائک پر تھا، میں گوا پہنچ گیا رات کے قریب 11 بجے۔ تو ساگواہ جو ہے ہندوستان کے مغربی ساحل کے کوکن کے رتنا گیری کے راجہ پور کے ایک گاؤں کا نام ہے، اور یہاں کے لوگ خاندانی طور پر ان کا سرنیم جو ہے قاضی ہے، جو ایک عظیم ترین مجاہد، ایک صحابی رسول یا ایک عالم کہیے، صحابی نہیں، وہ قاضی ساتر قاضی جو ہیں، وہ حجاز سے ساگواہ تشریف لائے تھے۔ تقریباً 500 سال پہلے یہاں پر تشریف لائے تھے، اور یہاں پر آپ نے دین کی اقامت کی، اور یہاں کے کئی گاؤں میں آپ نے تبلیغ و ارشاد کے ذریعے مسلک اہل حدیث کی دعوت پیش کی، یا دعوت اسلام پیش کی۔ آج ساگواہ میں تقریباً 100 خاندان تو قاضی خاندان کے لوگ ہوں گے، اور ناخوا خاندان کے لوگ بھی وہاں پر قیام کرتے ہیں، جو آج خان، جن لوگوں نے آج اپنا سرنیم جو ہے خان تبدیل کر لیا ہے۔ تو آج ہم تاریخ ساگواہ بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم تاریخ ساگواہ بیان کریں، ہم کچھ تمہیدی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تاریخی جہالت کا ایسا نمونہ پیش کیا اپنے ایک ویڈیو میں، اس کے رد میں ہم نے ایک مسلسل جو ہے ڈاکٹر اسرار کی تاریخی گمراہیاں، اس عنوان سے ایک ویڈیو پیش کیا ہے، جس میں موصوف نے یہ عجیب و غریب بات کہی کہ ہندوستان کے مغربی ساحل کو مسلمانوں سے اسلام کے نام پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یعنی اسلام کی روشنی جو ہے ہندوستان کے مغربی ساحل پر پہنچی ہی نہیں۔ خیر القرون میں مسلمانوں، یہاں کے مغربی ساحل کے جو لوگ ہیں، ان تک اسلام پہنچا ہی نہیں، یہ دعویٰ کیا، اور ثابت کرنے کی کوشش بھی کی، جس کے رد میں ہمارا ایک مستقل ویڈیو ہے، آپ اسے ہمارے
چینل میں تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کا اثر جو ہے خلافت راشدہ میں یعنی 30 سال 6 ماہ کی مدت پر منتج ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت خوب پھلی پھولی، اور خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ، خلافت ہسپانیہ، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کا تمدن اور مسلمانوں کی ثقافت و حضارت جو ہے خوب رنگ لائی۔ لیکن اسلام کی نعمت سے ہندوستان کے مغربی ساحل کو کچھ نہیں ملا۔ اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اس اسلام کے بارے میں جو ساری کائنات کے لیے تھا اور قیامت تک کے لیے تھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کی خیر و برکت، اسلام کی نعمت عظمیٰ یہ محض خلافت راشدہ پر منتہی ہو گئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت البتہ رنگ لائی، اس کی اقامت ہوئی، اس کا قیام ہوا۔ بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، اور اسپین میں بنو ہسپانیہ آئے۔ ہمارا عنوان چونکہ یہ نہیں ہے اس لیے اشارہ کافی ہے۔ اس کے بعد مرزا محمد علی انجینئر نے ایک عجیب و غریب بات کہی، اس کا بھی ہم نے رد کیا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی، محمد بن قاسم اور عبداللہ شاہ غازی والے ویڈیو میں آپ اس کو دیکھیے، وہاں پر بھی ہم نے تفصیل سے اس کا رد کیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار کے ویڈیو میں بھی ہم نے اس کا رد کیا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کہتے ہیں کہ 9 یا 10 تواریخ میں ثابت جو تاریخی حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں اس کشتی کی بازیابی کے لیے آئے تھے جس کو سندھ کے ساحل پر قزاقوں نے، بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، اور راجہ ظاہر کے کہنے پر بھی واپس نہیں کیا تھا۔ وہاں کسی خاتون نے، غالباً اس کا نام جو ہے ناہید کہا گیا ہے، اس نے حجاج بن یوسف کو آواز لگائی، یا یہ پیغام کسی کے ذریعے حجاج بن یوسف تک پہنچ گیا، اور حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو جو ہے ہندوستان کے مغربی ساحل کی طرف روانہ کیا، اور انہوں نے یہاں سندھ میں آ کر ان قزاقوں سے اس کشتی کی بازیابی کی، اور نہ صرف بازیابی کی بلکہ مغربی ساحل ہندوستان میں مکران ہے، سندھ ہے، راجستھان ہے، پنجاب ہے، اور کشمیر تک، مکران تک جو ہے، اور آخر میں دیوبند میں یعنی آج کا جو کراچی ہے، وہاں کلفٹن کی پہاڑی کے پاس جو ہے آخری جنگ لڑی اور راجہ ظاہر کو شکست دی اور اسلامی مملکت کا قیام کیا۔ ایک 3 یا 4 سال تک کا قیام جو ہے محمد بن قاسم کا ہندوستان میں ثابت ہے، اور اس کے بعد میں مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں آپ نے اسلامی اسٹیٹ کا قیام کیا، اور محمد بن قاسم کے بعد بنو امیہ کے بعد جو ہے بنو عباس آئے، اور اس کے بعد بنو ہسپانیہ یعنی اسپین میں مسلمانوں کی مملکت قائم ہوئی۔ 3.5 صدیوں تک محمد بن قاسم کے ذریعے قائم کردہ اسلام اور قائم کردہ حکومت جو ہے یہاں جاری رہی، جو پہلے بنو امیہ میں تھی، بعد میں بنو عباس کے پاس آئی، اور 3 صدیوں تک اور 50 سال مزید تک جو ہے مسلمانوں نے یہاں پر ایک عظیم تمدن، ایک عظیم تہذیب، ایک عظیم ثقافت و حضارت کا قیام کیا، اس کا استحکام کیا، اور یہاں پر مسلمانوں کی آبادیوں میں اضافہ ہوا، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوئے، اور بے شمار راجے مہاراجے مشرف بہ اسلام ہوئے، اور راجہ ظاہر کی مملکت کا خاتمہ ہوا۔ محمد علی انجینئر کہتے ہیں کہ تمام باتیں گپ ہیں، یہ ثابت نہیں۔ محمد بن قاسم اس لڑکی کی بازیابی کے لیے یا مسلمانوں کی اس گمشدہ کشتی کی بازیابی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ان سیدوں، ان ہاشمیوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا جو حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر ہندوستان کے مغربی ساحل کی جانب ہجرت کرنے کے لیے اور ہندوستان میں اقامت گزین ہونے کے لیے، یہاں پر پناہ لینے کے لیے مجبوراً وارد ہوئے تھے، اور راجہ ظاہر کے زمانے میں ان کو اقامت مل گئی، اور ولبھی رائے اور بلہرا کنگ کے زمانے میں بھی
مختلف ادوار میں ہندوستان کے مغربی ساحل میں سندھ سے لے کر کے کوکن، راجا پور، گوا اور کیرل تک جو ہے، جو مغربی کوکن پٹی ہے، یعنی شمالی پٹی، شمالی کوکن اور جنوبی کوکن، یہاں پر مسلمان مختلف ادوار میں وارد ہوتے رہے، یہاں قیام کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ان سیدوں کو پکڑنے کے لیے آیا تھا جو حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر یہاں پر اقامت گزین ہو گئے تھے۔ ویسے اور اس نے یہ بھی کہا کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم یہ تو بڑے ظالم لوگ تھے، یہ کیا کسی مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کو وہاں سے چھڑوانے آئیں گے، یہ تو خود ظالم تھے، اتنے بڑے ظالم کہ سیدوں ہاشمیوں پر مظالم ڈھائے، انہیں قتل کیا، یہ کیا ہندوستان میں آئیں گے ان مسلمان عربوں کی بازیابی کے لیے، ان کو پانے کے لیے، ان کو آزاد کروانے کے لیے، یہ خود ظالم تھے۔ بلکہ محمد بن قاسم تو سیدوں کو مارنے آیا تھا، انہیں قید کرنے آیا تھا کہ ان کو یہاں سے وہاں ہانک کر لے جائے اور وہاں پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہ محمد علی انجینئر نے کہا، اتنا بڑا ظلم اور ایک بھی تاریخی حوالہ پیش نہیں کیا، اور ہمارے پاس کم سے کم 10 تاریخی حوالے ہیں، اور ہمارے اس ویڈیو میں آپ دیکھیے انشاءاللہ جو ہم نے محمد بن قاسم کی ہندوستان میں آمد اور عبداللہ شاہ غازی سے متعلق جو ویڈیو بنایا ہے اس میں، اور ڈاکٹر اسرار کی تاریخی گمراہیاں اور تاریخی ضلالتیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیے انشاءاللہ تفصیل وہاں مل جائے گی۔ محمد علی انجینئر نے کہا کہ اس کی تاریخی ثبوت کی حاجت نہیں ہے، یہ تو تاریخی توارث ہے، یہ تاریخی تواتر ہے، مسلمان تواتر سے اور توارث سے اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں سیدوں کو گرفتار کرنے آیا تھا، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آج بھی وہاں کے پاکستان کے کراچی اور دیوبند کے آس پاس کے سید جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور محمد بن قاسم کی مذمت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم تو بہت ظالم تھا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا۔ تو وہ ویڈیو وہاں پر ہے، آپ وہاں دیکھیے تفصیل کے لیے، لیکن ہم آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، تلخیص کر رہے ہیں۔ اور بھی باتیں ہیں تلخیص کرنے کے لیے، لیکن ہم اپنے عنوان پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ساگوا کا یہ ویڈیو جو ہے ایک ویڈیو میں ختم ہوگا یا اس کے لیے ہمیں دوسرا حصہ بھی بنانا پڑے گا۔ ساگوا کی تاریخ کا آغاز کرنے کے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر مسلمانوں کی آمد کا آغاز، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ رسالت میں، زمانہ نبوت میں اپنی پوری تبلیغی سرگرمیاں، اپنی تبلیغی کاوشیں ہندوستان کے مغربی ساحل کی جانب نہیں، بلکہ آپ نے حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں، حجاز میں اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں روم پر اور ایران پر حملہ کرنے کے لیے منتج کر دی تھی، مختص کر دی تھی۔ آپ کو موقع نہیں مل پایا، البتہ سامنے جو ہے حبشہ میں مسلمانوں کا ایک قافلہ گیا تھا، لیکن وہ دعوت اسلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر ایک ہجرت تھی، اور وہاں پر جو ہے شاہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ایک تفصیل ہے لمبی انشاءاللہ۔ تو آپ نے حبشہ میں جو ہے وہاں پر بھی اسلامی اسٹیٹ کی اقامت کا اندیہ ظاہر نہیں کیا، اور آپ نے روم پر حملہ کرنے کی، یعنی اپنے مرض الموت میں مسلمانوں کو اس لائق کر دیا تھا کہ روم پر جو ہے مسلمانوں کی فوجیں یلغار کرنے کے لیے تیار کھڑی تھیں، اور اللہ کے رسول مرض الموت میں گرفتار تھے اور فوجیں پریشان تھیں ہمارے روانہ ہونے پر اللہ کے نبی کا انتقال نہ ہو جائے، اور وہ قیل و قال اور لیت العل کر رہے تھے، جان بوجھ کر کے تھوڑی تاخیر کر رہے تھے کہ نبی کریم کے بارے میں خبر لگ جائے کہ موصوف آرام پذیر ہیں یا آپ کی طبیعت جو ہے روب زوال ہے۔
تو اللہ کے رسول کے زمانے میں البتہ کچھ کمزور اور ضعیف روایات ایسی ملتی ہیں کہ کیرلا کے اندر میں صحابہ پہنچ چکے تھے، تو نبی کے زمانے میں تو نہیں، لیکن نبی کے کچھ آس پاس یا انتقال سے کچھ پہلے یا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد میں کیرلا کے علاقے میں چند صحابہ کا جا کر کے وہیں پر مقیم ہو جانا اور وہاں پر مقیم ہو کر وہاں ان کی اولادوں کا پھلنا پھولنا، وہاں اسلامی تہذیب کا آغاز ہونا، یہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی کچھ مسلمان صحابہ و کچھ صحابہ و تابعین وارد ہوئے تھے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی بار بڑی شان کے ساتھ میں اللہ کے رسول کے خلیفہ دوم جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عثمان بن ابی العاص اور ان کے بھائی حکم بن ابی العاص اور مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات نے ہندوستان کے مغربی ساحل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں یلغار کی تھی۔ اللہ کے رسول نے طائف کے قبیلے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے مشرف کرنے کے بعد میں طائف کا حاکم بنا دیا تھا۔ یہ بالکل نوجوان تھے، 18-20 سال کے نوجوان تھے، اس وقت آپ اسلام لائے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو طائف کا حاکم بنا دیا تھا اور زکوٰۃ وصول کرنے والا بنا دیا تھا۔ پھر عہد فاروقی آیا، عہد فاروقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم کی نگاہ انتخاب کے نتیجے کے طور پر جو ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی بنا پر جو ہے بحرین اور عمان کا حاکم بنا دیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو طائف کا حاکم بنایا تھا، لہذا اسی تقدس اور اسی عالی مرتبتی کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین اور عمان کا حاکم بنا دیا تھا، اور حضرت عثمان نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بلوا لیا۔ ان دونوں بھائیوں نے طائف کے قبیلے کی، ہمدان کے قبیلے کی تنظیم کی، ترتیب کی اور یہاں کے قبائل کو اور یہاں کے نوجوانوں کو منظم کیا اور یہاں پر اسلامی حکومت کا استحکام کیا، اور اس کے بعد کشتیوں کے ذریعے خلیج فارس سے ہوتے ہوئے ایران کے ساحل پر توج کے مقام پر جا کر توج کو فتح کیا، اور توج میں مسلمانوں کی یعنی طائف کے مسلمانوں کو وہاں جا کر بسایا، وہاں ان کے مکان بنوائے، وہاں مساجد بنوائیں، وہاں پر فوجی چھاونی بنائی اور وہاں پر اسلامی حکومت کو مضبوط کیا، اور ایران کے آس پاس کے مضافاتی علاقوں میں حملہ کر کے اسلامی مملکت میں ان کو شامل کیا۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص اور ان کے بھائی حضرت حکم بن ابی العاص، ان دو بھائیوں نے طائف اور بحرین اور عمان کے علاقوں سے مسلمانوں کو وہاں پر ہجرت کروا کر وہاں پر مقیم کروایا اور ایران پر قبضہ کیا۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کے ہندوستانیوں کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ ہندوستان کے اور ایران کے تعلقات کافی خوشگوار تھے، اور ہندوستان اور ایران دونوں اپنے شرک، اپنے مشرکانہ مذہب کی بنیاد پر چونکہ ہم نوا تھے، ہم مشرب تھے، ہم خیال تھے، اس لیے مشرکوں کو جب مغلوبیت ملی، جب مشرک مغلوب ہوئے، ایران مغلوب ہوا، تو ہندوستان کے مشرکوں کو یہ بات خراب لگی، اور یہ بات عثمان بن ابی العاص اور حکم بن ابی العاص کو اور تمام مسلمان فوجیوں کو معلوم پڑ گئی۔ یہ معلوم تھی کہ ہندوستان کو ایران پر عربوں کا قبضہ اچھا نہیں لگا۔ تو ایک تو یہ تاریخی حقیقت ہے، دوسری یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبی کریم کے انتقال کے بعد، ان کی وصال کے بعد جو ہے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اسلامی اسٹیٹ کے مضافاتی علاقوں نے جب کنارے کے لوگوں نے جب ارتداد کیا یعنی مرتد ہوئے وہ لوگ اور ایک ہوا چل پڑی اسلام سے نکل جانے کی، تو اس وقت جو ہے ہندوستان کے جاٹوں نے جو ہے ایران کا ساتھ دیا اور عربوں کے خلاف ایران سے مل کر کے ہندوستان کے جاٹوں نے، جس کو عربی زبان میں زٹ کہا گیا ہے، ان زٹوں نے یا ان جاٹوں نے، ہندوستان کے جاٹوں نے ایران کے مشرکوں کو تلواریں فراہم کی اور خود ان کی فوج میں شامل ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ تو حضرت حکم بن نبی العاص اور حضرت عثمان بن نبی العاص اور مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ ہندوستان کو یہ بات خراب لگی، یہ عربوں کو یہ بات بہت خراب لگی کہ ہندوستان کے ذاتوں نے ایران کے مشرکوں سے مل کر کے عربوں سے جنگ کی تھی۔ تو اسلامی اسٹیٹ کے حاکموں کو یہ بات معلوم تھی کہ 2 بار ایسا ہوا کہ ہندوستان نے مشرکوں کا ساتھ دیا اور وہ عربوں کے خلاف رہے، مسلمانوں کے خلاف رہے۔ ایک بار تو صدیقی دور میں جب ارتداد کی وبا پھوٹی، اسلام سے سرکشی و تمرد کی وبا پھوٹی، یعنی ارتداد مرتد ہونے کا جب موسم تھا، موقع تھا، ایک اس موقع پر ہندوستانیوں نے عربوں سے لڑائی لڑی اور ایران سے مل کر کے، اور توت کے مقام پر عہد فاروقی میں جب قبضہ کر لیا حکم بن نبی العاص اور عثمان بن نبی العاص نے توت کے مقام پر، تو ہندوستانیوں کو خراب لگا، لہذا عثمان بن نبی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حکم بن نبی العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں ہندوستان کے مغربی ساحل کا ایک سروے، تاریخی سروے کرنا چاہیے، ایک دورہ کرنا چاہیے۔ لہذا عثمان بن نبی العاص اور حکم بن نبی العاص اپنی کشتیوں پر روانہ ہو کر کے ایک فوجی دستے کو لے کر کے ہندوستان کے مغربی ساحل کی جانب روانہ ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے ہم نوا نہیں تھے، اس بات کو نہیں مانتے تھے، اس بات کے مخالف تھے کہ سمندر پر سفر کیا جائے اور سمندر پر سمندری حملہ کیا جائے اور سمندری جنگ لڑی جائے۔ لیکن حکم بن نبی العاص اور عثمان بن نبی العاص یہ ہندوستان روانہ ہو گئے، اور اس زمانے میں سندھ سے لے کر کے، یعنی ہندوستان کا جو سندھ کا علاقہ تھا، ایران کے بعد سندھ سے لے کر کے کیرلا تک کا علاقہ جو ہے یہ کوکن کا علاقہ تھا، یعنی اوپر کا علاقہ جو ہے جو سندھ اور دیبل جس کو آج کراچی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر راجا پور تک جو ہے یہ شمالی کوکن تھا، اور اس کے بعد کیرلا تک یہ جنوبی کوکن تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے تھانہ، مورخین عرب نے جو ہے کہا ہے کہ مسلمانوں نے تانا پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کا حملہ جو ہے عثمان بن نبی العاص اور حکم بن نبی العاص کا عہد فاروقی میں جو حملہ ہوا وہ تانا پر، وہ تھانہ نہیں، عربی میں تھا نہیں ہے، تے ہے، تانا پر ہوا، اور مورخین کے معتبر اقوال کی روشنی میں یہ بات مستنبط اور مستخرج اور ثابت ہے کہ تھانہ کا مطلب ہے 330 کلومیٹر کا لمبا کوکنی پٹا، مغربی ساحل کا کوکن کا پٹا جو ہے جو 330 کلومیٹرز پر جو ہے حاوی ہے، منتہی ہے۔ تو مورخین کے 2 اقوال ہیں، ایک طبقہ مورخین کا تھانہ سے مراد لیتا ہے یہ پورا کوکن، یعنی پورے کوکن کو تھانہ کہا گیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تھانہ سے مراد پورا کوکن ہے، 330 کلومیٹر کا پٹا جو راجا پور تک جو ہے منتہی ہوتا ہے، اور کچھ مورخین جو ہیں اس بات پر گئے ہیں کہ تھانہ سے مراد تھانہ شہر ہی ہے جو ممرا کے بعد یا کلوا کے بعد لگتا ہے اور ملن کے پہلے آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ تھانہ سے مراد 330 کلومیٹر کا کوکن کا مغربی ساحل کا پٹا ہے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ عثمان بن ابی العاص اور حکم بن ابی العاص کا جو عہد فاروقی میں جو قافلہ آیا تھا، جو جغرافیائی اور تاریخی سروے کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے تھانہ پر حملہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھانہ کے کسی مقام پر حملہ کیا، سندان میں کیا، واپی میں کیا، یا دیوبند میں کیا، یا کراچی میں کیا، یا مرود میں کیا، یا زنجیرہ میں کیا، یا محصلہ کے علاقوں پر کیا۔ کہاں کیا؟ راجہ پور میں کیا، ساگواں میں کیا، گوا میں کیا، کہاں کیا؟ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو جو لوگ، جو مورخین اس بات کو مانتے ہیں کہ عربوں نے تھانہ پر حملہ کیا، تانا پر حملہ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ طے نہیں ہے، ہم اس بات پر متفق اللسان نہیں ہو پا رہے ہیں کہ تھانہ کے کس مقام پر حملہ کیا۔ لیکن دوسرا طبقہ مورخین کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ جن مورخین نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے عہد فاروقی میں عثمان بن ابی العاص، حکم بن ابی العاص اور مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو حملہ کیا تھا وہ تھانہ کے کسی بھی علاقے میں نہیں تھا۔ نالا سپارہ بھی اس میں آتا ہے، تھانہ بھی آتا ہے، بمبئی کا علاقہ بھی آتا ہے، بھرود بھی آتا ہے، بھاؤ نگر بھی آتا ہے، گجرات کا پورا ساحل بھی آتا ہے، اور دیوبند کا علاقہ بھی آتا ہے جس کو آج کراچی کہا جاتا ہے۔ تو جن مورخین نے یہ کہا، یہ ثابت کیا کہ نہیں، تھانہ سے مراد تھانہ شہر ہے جو بمبئی کے مغربی ساحل پر واقع ہے، جو ممبرا کے بعد لگ جاتا ہے۔ تحقیق اور تفتیش کے بعد میں بھی خود عبدالودود صدیقی اس بات پر متفق ہوں کہ مورخین کا وہ قول کہ عثمان بن ابی العاص نے اور حکم بن ابی العاص نے تھانہ پر حملہ کیا، تو میرا مطمع نظر اور میرا اندیا یہی ہے کہ اسی تھانہ شہر پر حملہ کیا۔ ہم عنقریب بس لگ کر کے انشاءاللہ فوراً ان مورخین کے نام اور وہ قرائن و دلائل و شواہد اور براہین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ ثابت کریں گے کہ عثمان بن ابی العاص اور حکم بن ابی العاص، یا اور بعض مورخین نے مغیرہ بن ابی العاص کا نام بھی لیا ہے، یہ تینوں بھائی یا پھر دو بھائی جو ہیں جو آئے تھے وہ تھانہ شہر پر آئے تھے، اور تھانہ شہر پر آنے کے لیے نالا سپارہ کے مغربی ساحل پر سمندر کے سامنے حملہ نہیں کیا تھا عثمان بن ابی العاص نے اور ان کے بھائی حکم نے، بلکہ وہ یقیناً وسیع کی کھاڑی سے اندر داخل ہوئے، کیونکہ تھانہ پر حملہ کیا اور تھانہ آنے کے لیے وسیع کی لمبی کھاڑی میں داخل ہونا پڑتا ہے، جو اپنے سمندر سے جب جدا ہوتی ہے تو پاٹ بڑا چوڑا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آگے بڑھتی ہے تھانہ کی طرف یہ پتلی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بھیونڈی آتے آتے بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ اسی کھاڑی کا ایک حصہ بھیونڈی کی طرف گھوم جاتا ہے اور دوسرا حصہ تھانہ سے مل جاتا ہے، اور پھر وہ تھانہ جو ہے آگے جا کر کے بمبئی کے ساحل سے جڑ جاتا ہے۔ تو جن مورخین نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کا حملہ یعنی عثمان بن ابی العاص اور حکم بن ابی العاص کی کشتیاں جو ہے جو فوجی سروے کرنے آئی تھیں، جغرافیائی و تاریخی سروے کرنے آئی تھیں، وہ وسیع کی کھاڑی میں اندر گھسیں اور آگے بڑھتی ہوئی بھیونڈی کے پاس آئیں، اور وہاں پر تھانہ کے سمندر میں تھانہ کی کھاڑی میں گھسیں، اور تھانہ شہر کے پاس یہ جنگ ہوئی یا یلغار ہوئی۔ تھانہ شہر پر جو ہے عثمان بن ابی العاص اور حکم بن ابی العاص کی کشتیاں آئیں اور پورے تھانہ ساحل کا جو ہے سروے کیا، اور وہاں پر مورخین کے اقوال سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنگ تو نہیں ہوئی بلکہ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں، ہلکا پھلکا معاملہ رہا، کوئی مستقل جنگ نہیں ہوئی، اور مسلمانوں نے یہاں پر قیام نہیں کیا، اقامت نہیں کی، بلکہ میرا مطالعہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کشتیوں سے اترے بھی نہیں اور نہ کہیں قیام کیا اور نہ کلمہ پڑھوایا، نہ دعوت پیش کی، بلکہ ایک جغرافیائی سروے کیا اور پھر اسی کھاڑی سے واپس لوٹ گئے۔ اس موقف کے ماننے والے جو ہیں کون کون مورخ ہیں؟ مولانا عصمت بوبری کی کتاب ہے
تاریخ کلیان، اس میں موصوف نے ابو الفدا البیرونی اور ایک پرتگالی جو ہے مورخ کا نام پیش کیا ہے، اور رشید الدین باربوزا جو ہے یہ پرتگیز مورخ ہے۔ ان چاروں کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے، ان کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ چاروں مورخین جو ہے اس بات کو کہ مسلمانوں نے تھانہ پر حملہ کیا، ان کا موقف یہ نہیں کہ تھانہ کے کسی بھی ساحل پر جو راجا پور تک اور گوا تک ہے وہاں حملہ کیا۔ ان کا اندیا یہ معلوم پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں عثمان بن ابی العاص کا جو لشکر آیا تھا وہ تھانہ شہر پر آیا تھا۔ اس تعلق سے کتاب الہند میں ابو ریحان البیرونی مورخ نے جو ہے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تھانہ جو ہے کوکن کا پایہ تخت تھا۔ تھانہ جو ہے یہ کوکن کی راجدھانی تھا، کوکن کا پایہ تخت تھا۔ اللہ اکبر، یہ دلیل اس بات کی ہے، اور البیرونی کے مقام اور ان کے تاریخی مرتبے سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ محمود غزنوی کے زمانے کے مورخ ہیں، ان کو کیا کیا کہا جائے، عالم کہا جائے، فاضل کہا جائے، مورخ کہا جائے، تاریخ داں کہا جائے، سائنٹسٹ کہا جائے، حاکم کہا جائے، حکیم کہا جائے، فلسفی کہا جائے، منطقی کہا جائے، کیا کہا جائے، تمام علوم پر ان کی دستگاہ کامل مکمل پہنچ تھی ان کی۔ اور موصوف نے ہندوستان میں وارد ہونے کے بعد میں ہندوستان کے تمام بڑے بڑے پنڈتوں کو اپنا شاگرد بنا لیا تھا۔ اور میں نے ان کی کتاب جو ہے البیرونی جو التمش نے لکھی ہے وہ کتاب پوری پڑھی ہے۔ کتاب الہند تو میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں مل پائی، لیکن تاریخ البیرونی کتاب جو ہے جو التمش نے لکھی ہے، جو علی گڑھ سے شائع ہوئی ہے، میں نے کئی بار ختم کی ہے، اس کے ختم شریف کیے ہیں میں نے۔ اس کتاب کے اندر میں کتاب الہند کے حوالے سے البیرونی نے کہا ہے کہ تھانہ سے مراد وہ شہر ہے جو کوکن کا پایہ تخت تھا۔ تو جن مورخین نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے عہد فاروقی میں جو حملہ کیا وہ تھانہ پر کیا تھا، اس سے مراد یہی لیا جائے گا کہ تھانہ شہر پر کیا، کیونکہ تھانہ جو ہے یہ کوکن کا پایہ تخت تھا۔ اس کے بعد رشید الدین نے اپنی کتاب الجامع التواریخ میں جو ہے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ تھانہ جو ہے اس زمانے میں ایک بہت ہی مشہور و معروف شہر تھا۔ اور ابو الفدا نے بھی یہی کہا ہے کہ تھانہ جو ہے ایک عظیم شہر تھا۔ ابو الفدا نے اور رشید الدین نے اور البیرونی نے اور باربوزا جو پرتگیز جو مورخ ہے وہ کہتا ہے کہ تھانہ جو ہے یہاں پر جو ہے کپڑا بنا جاتا تھا، اور تانسا نام کا جو ایک کپڑا جو ہے جس کے نام پر اس کا نام تھانہ پڑا، تانا پڑا، تانشا کپڑا جو ہے بنتے تھے، اور جو پورے مغربی ساحل پر پورے ملک میں ہندوستان میں مشہور و معروف تھا۔ جیسے ڈھاکے کی ملبل جو ہے انگریزوں کے زمانے میں مشہور و معروف تھی، تو ایسے ہی تھانہ کا تانسا کپڑا جو ہے بہت مشہور تھا۔ اسی کے نام پر تانا پڑ گیا، شہر کا نام تانا پڑ گیا، کیونکہ یہاں تانسا کپڑا جو ہے بنتا تھا۔ اور مولوی محمد عصمت بویر شافعی نے اپنی کتاب تاریخ کلیان میں کہا کہ یہ تھان جو ہے کپڑے کا یہ بھی تانا سے نکلا ہے، تانسا سے نکلا ہے۔ موصوف نے اپنا قیاس ظاہر کیا ہے جس کے معنی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باربوزا نے بھی جو ایک پرتگیز مورخ ہے یہی ثابت کیا ہے کہ تھانہ جو ہے اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا، ایک بہت ہی متمدن اور مہذب شہر تھا جو اپنی حضارت میں اپنی ثقافت میں مشہور و معروف تھا۔ تو ابو ریحان البیرونی، رشید الدین، ابو الفدا اور باربوزا، ان چار مورخین کے حوالوں سے یہ بات مستنبط اور مستخرج ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ جن مورخین نے کہا ہے کہ حضرت اس فاروق اعظم کے دور میں عثمان بن ابی العاص اور حکم بن ابی العاص اور مغیرہ بن ابی العاص اور مسلمانوں نے جو یلغار کی تھی تانا پر،
تو جن مورخین نے کہا کہ یلغار کی تانا پر، تو ہم اس تانا سے مراد ہندوستان کے مغربی ساحل کی 330 کلومیٹر کے پٹے پر کسی مقام کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ تاریخی اس بات آپ سن چکے 4 مورخین کی روشنی میں کہ تھانہ شہر پہ حملہ کیا۔ تو یہ تھانہ شہر پر حملہ کیا، حیرت کی بات ہے آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ تھانے کی وہی کھاڑی ہے، اس کے بازو میں ہماری مسجد کے پیچھے جو کھاڑی آئی ہے، یہ ممبرا کے سامنے جو تھانہ کا علاقہ ہے، جو بڑا برج ہے، اس کے بعد اسٹیشن آتا ہے اور بس اسٹاپ آتا ہے، سامنے جو سمندر دکھتا ہے یہ وہی مقام ہو سکتا ہے، کیونکہ تھانہ یہیں پر واقع ہے، اسی سمندر میں ممبرا کے پاس میں یہ جنگ لڑی ہوئی۔ جنگ اگر ہوئی تھی تو ایک جھڑپ تھی، ایک فوجی یلغار تھی، ایک فوجی جغرافیائی تاریخی سروے تھا، وہ یہاں پر آئے۔ اور ڈاکٹر سکندر قاضی نے اپنی کتاب تاریخ کوکن جو ہے اس میں جو ہے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ دور فاروقی میں آیا تھا، اور اس زمانے میں مسلمان جو آئے تھے وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ مسلک جو ہیں 450 سال بعد دنیا میں پیدا ہوئے۔ یہ مسلمان جو آئے تھے اسی دین کو لے کر کے آئے تھے جو نبی کے سینے پر نازل ہوا تھا، جو آسمان سے نبی کے سینے پر من و عن ظاہر ہوا تھا، نازل ہوا تھا۔ یہ تمام مسلمان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں تھے، لہذا سکندر قاضی صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پر گویا کہ حضرت عمر کا یہ قافلہ جو ہے آیا، یہاں رک گیا اور یہاں پر اسلام کی اشاعت کی، لوگ مسلمان ہوئے اور یہ سب اہل حدیث مسلمان تھے۔ تو تاریخی طور پر یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری نے اپنی کتابوں میں، ایک کتاب نہیں ہے درجنوں کتابیں ہیں، یہ ثابت کیا ہے تاریخی حوالوں سے، اور میں نے وہ تمام کتابیں پوری تو نہیں لیکن تھانہ سے متعلق تحقیق اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہونے والی یلغار کے سے متعلق عناوین پر مشتمل مضامین کو میں نے پڑھا، مکمل مطالعہ کیا ہے، اور یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اس میں بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عہد فاروقی کا یہ قافلہ یہاں پر مقیم ہوا، یہاں پر رک گیا اور چند سالوں رکا، چند مہینے رکا، دعوت اسلام پیش کی، نہیں، یہ لوگ آئے اور لوٹ گئے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم پڑا کہ ان لوگوں نے بغیر پرمیشن کے یہاں پر فوجی یلغار کی تھی اور یہ فوجی مہم چھیڑی تھی، اور یہاں پر ہندوستان کے مغربی ساحل پر یہ دونوں بھائی یہاں آئے تھے، تو بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر ایک بھی مسلمان اس لشکر کا ضائع ہو جاتا تو میں تمہارے قبیلے کے لوگوں کو چن چن کے قتل کرواتا یا سزا دیتا، تھوڑا مجھے اس میں شک۔ تو حضرت یہ جو کشتیوں کا جو کی آمد تھی یہ ایک فوجی یلغار نہیں تھی بلکہ ایک فوجی سروے تھا، ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی ہوگی، یہ لوگ لوٹ گئے۔ اب ہم ایک تیسرے فیز میں آتے ہیں تحقیق کے کہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر جو مسلمان آئے تھے وہ کب آئے۔ تو جب بنو امیہ، ایک قول تو یہ ہے کہ مختار بن ابی عبید ثقفی نے جب قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقام کے سلسلے میں جب قریشیوں کو، جب ہاشمیوں کو اور سیدوں کو جو ہے مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کر دیا، مظالم ڈھانا شروع کر دیے، تو وہ سید گھرانے جو ہیں اور وہ ہاشمی گھرانے جو ہیں وہ تنگ آ کر کے ہندوستان کے مغربی ساحل پر کشتیوں کے ذریعے جو ہے روانہ ہوئے، اور جس کو جہاں مقام ملا ہندوستان کے مغربی ساحل پر، یا تو سندھ میں یا تو گجرات کے کسی بھی ساحلی علاقے میں، یا پھر سندان میں، یا بھروچ میں، یا بھاڑ بھوت جس کو بھروچ کہا گیا ہے، یا تھانہ میں، یا راجا پور میں، یا گوا میں، یا مرور میں، یا زنجیرہ میں، یا محصلہ میں، یا خیرہ میں، یا چوڑا میں، یا ددھی میں، یا مرور میں، کن کن مقامات پر یہ ثابت نہیں ہے۔ جس کو جہاں موقع ملا، جس سن میں وہ روانہ ہوئے، تو ہم
کوشش کرتے ہیں تلخیص کرنے کی. ہمارا ویڈیو اس بارے میں 3 ویڈیو آ چکے ہیں، لیکن آج ہم ساگوا تک پہنچ رہے ہیں. ابھی ہم فی الحال کوکن میں ہیں، بھروچ کے پاس سے نکل چکے ہیں، کوکن آ چکے ہیں. ہم بہت جلدی ساگوا پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جو آج کا ہمارا عنوان ہے، پتہ نہیں اس ویڈیو میں ہم ساگوا کی تاریخ کا اولین دور پیش کر پائیں اور دوسرا حصہ جو ہے الگ سے بنانا پڑے. موجودہ دور میں وہاں کے ڈاکٹر سکندر قاضی اور امین قاضی اور ان کے بھائی صاحب جو ہیں، ان کے سالے جو ہیں جناب شریف قاضی صاحب جو ہیں، ان لوگوں کی کاوشوں سے ساگوا میں اہل حدیثیت اور سلفیت کا آغاز ہوا. وہاں تک ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے، پہلا ایک قول تو یہ ہے کہ 80 ہجری میں مسلمانوں نے یہاں کے بنو امیہ کے یا حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر کے ہندوستان کی جانب کوچ کیا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قتل حسین کے بعد مختار بن ابی عبید ثقفی کے مظالم سے تنگ آ کر سید زادوں نے یہاں کوچ کیا اور اپنی کشتیوں میں آئے، اور جس کو مغربی ساحل پر، کوکن کے کسی بھی ساحل پر جہاں بھی ان کو پناہ ملی وہاں مقیم ہو گئے. اور ایک قول ہے 152 ہجری میں وہاں پر ایک بادشاہ کے دربار میں کسی ہاشمی نے بادشاہ کی کسی روش پر اعتراض کر دیا، تو بادشاہ نے انتقاماً بدلے کی بھاونا کے ذریعے ان کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور کئی کشتیاں یا ایک کشتی میں ان کو سوار کروایا اور یہاں سے نکلوا دیا. اور ایک ہے 752 ہجری میں ایسے ہی کسی خلیفہ نے یا کسی غالباً عباسی خاندان کے خلیفہ نے ان سید زادوں کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور یہ جو ہے الگ الگ مقامات پر جو ہے بورڈ کیا، اور وہاں پر جس کو جہاں مقام ملا. لیکن جس جگہ سے یہ روایت میں نے بیان کی ہے، دیکھیے تاریخ نبائد جو ہے کتاب ہے جو تقریباً 150 سال پہلے کوکنی حیدرآبادی نے لکھی ہے. اس نے جو ہے پورے کوکن کی تاریخ کو لکھا ہے، اور یہ کتاب جو ہے مولانا عصمت بوبرے کے پاس موجود ہے. میں نے ان سے حاصل کر کے کئی بار حاصل کی زندگی میں، اور اس کا مطالعہ کیا، تحقیق کیا. اور یہ حوالے جو ہیں، یہ تاریخ جو ہے، یہ تاریخ جو ہے ایک تو وہاں سے بیان کر رہا ہوں، دوسرے عصمت بوبرے کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، اور قاضی اطہر مبارک پوری اور اہل حدیث عالم اسحاق بھٹی صاحب کے حوالوں سے، یعنی کئی درجن کتابیں، 30 40 یا 50 کتابوں کے مطالعے کے بعد جو ہے میں تلخیصاً جو ہے یہ پیش کر رہا ہوں. ورنہ اگر ایک ہی واقعہ بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، جو ہمارا متوجہ نظر نہیں، ہمارا مقصود نہیں، ہماری منشا نہیں. تو الگ الگ علاقوں میں یہ لوگ وارد ہوئے. تو 752 ہجری میں جب وہ قافلہ جو ہے گوا کے اندر میں کچھ لوگ مسلمان جو ہے اتر گئے، اور کچھ جو ہیں راجہ پور کے علاقے میں حوالہ ملتا ہے کہ راجہ پور کے علاقے کے آس پاس اتر گئے. لیکن ساگوا جو ہے، ساگوا جو کوکن کے رتنا گیری کے راجہ پور کے تعلقے میں پڑتا ہے گاؤں ساگوا. یہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر سمندر کی کھاڑی کے کنارے پر جو ہے بسا ہوا ہے، واقع ہے. 60 سال پہلے تک یہاں کے تمام مسلمان جو ہیں بریلوی تھے اور شافعی تھے، یعنی ان میں شرک اور بدعت پائی جاتی تھی. اور 11ویں شریف، 12ویں شریف اور آخری بدھ اور کوڑے کی نیاز اور عرس اور نیاز فاتحہ وغیرہ جو ہے، تیجا، محرم، چہلم، یہ تمام بدعات اور خرافات ان میں پائی جاتی تھی. اور یہ شافعی بریلوی تھے. یہ 50-60 سال پہلے کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. 50-60 سال پہلے جو ہے، 60 سال پہلے یہاں پر شافعی بریلوی تھے، اور 40 سال پہلے یہاں پر اہل حدیثوں کا ورود ہوا، اور وہ بھی ڈاکٹر سکندر قاضی اور شریف قاضی اور ڈاکٹر امین قاضی اور یہاں کے
وہ جن کے نام انشاءاللہ قریب ہم بیان کرنے والے ہیں، جو خواص ہیں. لمبی اگر سب کے نام بیان کریں گے بہت وقت لگ جائے گا. ہم انشاءاللہ کچھ نام گنوائیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ جو ہے 40 سال پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے اہل حدیثوں کا وجود ہوا. اور عبدالعزیز سلفی جو ہیں، شیخ عبدالعزیز سلفی، وہ پہلے عالم ہیں جن کو شریف صاحب کی توسط سے امین قاضی اور سکندر قاضی کے ذریعے سے یہاں پر روانہ کیا گیا ساگوا میں. اور موصوف یہاں پر شافعی مسجد میں امام اور معلم کے طور پر رک گئے، اور یہاں پر آپ نے انڈر گراؤنڈ کام کیا اور زیر زمین سلفی سرگرمیوں کا آغاز کیا آپ نے. محترم حضرات، اس سے قبل کہ ہم ساگواہ کی مقامی تاریخ پر تھوڑی بہت روشنی ڈالیں، مناسب جان پڑتا ہے کہ ہم اس عظیم ترین شخصیت کا تعارف کروا دیں جن کے توسط سے ساگواہ کے اس پرفتن دور میں اور شرک اور بدعت کے اس دور میں اسلام کی آبیاری ہوئی، اسلام کی اقامت ہوئی اور اسلام کا آغاز ہوا. تاریخ کوکن کے مصنف ڈاکٹر سکندر قاضی صاحب نے اس سے بیان کیا کہ انہوں نے ساگواہ کی ایک خاتون، ایک بزرگ خاتون خیر النساء بنت محی الدین سے سوال کیا ساگواہ میں اسلام کی آمد کے بارے میں. تو موصوفہ نے بتلایا کہ ان کے دادا عبداللطیف امین قاضی کے پاس وہ شجرہ موجود تھا اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. اس میں کم سے کم 8 نام دیے ہوئے ہیں، یعنی 8 پشتیں موجود ہیں، اور 8ویں پشت میں جناب خیر النساء بنت محی الدین کے والد عبداللطیف امین قاضی جو ہیں، دادا جو ہیں، یہ والد نہیں بلکہ دادا جو ہیں، یہ 8ویں پشت میں ہیں. تو عبداللطیف امین قاضی سے لے کر کے قاضی ساتر تک جو ساگواہ میں اسلام کی اقامت کے، اسلام کی دعوت کے اولین داعی ہیں، ان تک 8 پشتیں بنتی ہیں، اور یہ تقریباً 500-600 سال بنتے ہیں. اور جب حساب لگایا جاتا ہے تو برابر یہ وہ دور تھا جب قاضی ساتر حجاز سے آئے تھے. وہ فرماتی ہیں کہ ان کو یہ شجرہ پہلے یاد تھا لیکن بعد میں بھول گئی، اور اس کے بعد نہیں معلوم کہ یہ شجرہ کہاں گیا. لیکن سکندر قاضی صاحب سے خیر النساء نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ان ناموں کو دیکھا ہے، بلکہ یاد بھی تھے لیکن اب فراموش کر چکی ہیں. تو جس وقت یہ قاضی ساتر آئے تھے تو وہ ہندوستان میں دلی میں مغل حکومت قائم تھی اور گجرات میں احمد شاہ اول کی حکومت قائم تھی. اور اس دور میں شواہد اور تاریخی دلائل سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ قاضی ساتر اولین داعی نہیں تھے، بلکہ اس کے پہلے بھی کوکن پٹی پر اور کوکن کے مختلف علاقوں پر کچھ نہ کچھ مسلمان موجود تھے. اور یہ دور تھا احمد شاہ ثانی کا دور تھا، جو 1441 سے لے کر کے 1448 تک محیط ہے. 7-8 سال کا دور ہے یہ، اور یہ حنفی مسلک کا لمبردار تھا. اور احمد شاہ اول جو احمد آباد کے بانی ہیں، جن کے بیٹے احمد شاہ ثانی ہیں غالباً، تو یہ جو حنفی تھے اور احمد آباد کے بانی تھے. تو قاضی ساتر جب یہاں پر وارد ہوئے، ساگواہ کی سرزمین پر حجاز سے آئے تھے، اس زمانے میں اگر مسلمان موجود رہے ہوں گے تو وہ سب اہل حدیث مسلمان تھے، یا کچھ مسلمان وہ بھی ہوں گے
جو حنفیت کے ورود کے بعد یہاں پر ان کے تال میل سے اور ان کے ربط و ضبط سے جو ہیں حنفی ہو گئے ہوں گے. تو قاضی ساتر جس وقت آئے تھے حجاز سے تو موصوف وہاں تقلید نہیں تھی، اور تمام علماء ائمہ کا اتفاق ہے کہ مغربی ساحل، کوکن کے مغربی ساحل پر سندھ سے لے کر کے کیرلا تک، اور کیرلا سے لے کر مشرقی پٹی جو ہے، مشرقی ساحل جو ہے بنگلہ دیش تک، اور سامنے کا جو علاقہ ہے انڈونیشیا کا علاقہ، ان تمام علاقوں میں جو ہے شوافع موجود ہیں. مغربی ساحل پر جو ہیں تمام مسلمان شافعی، اس لیے کہ اسلام یہاں پر اپنی اولین شکل میں آیا، اور جس وقت اسلام یہاں پر وارد ہوا تھا اس وقت حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت کا وجود بھی نہیں تھا. تو قاضی ساتر جو ہیں جب وارد ساگوا ہوئے تو اگر اولین کچھ مسلمان موجود ہوں گے تو حنفیوں کے تال میل سے کچھ حنفی بن چکے ہوں گے، لیکن بہت کم آبادی تھی. قاضی ساتر جب یہاں پر وارد ہوئے تو یہ دور جو ہے احمد شاہ ثانی کا دور ہے، اور یہ وہی دور ہے، بلکہ احمد شاہ ثانی کا جو سیاسی آرڈیننس جو بھی ہم بیان کرنے والے ہیں اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کوکن میں، اور اگر ساگوا میں مسلمان تھے تو ساگوا میں بھی احناف موجود تھے، کیونکہ احمد شاہ اول نے بربنائے تعصب و تنگ نظری کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پورے کوکن پر جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب 4 مسالک میں سے، یعنی 4 مسلکوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تقلیدی مسلک اختیار کر لے، یا تو اس کو حنفی ہونا چاہیے، یا شافعی ہونا چاہیے، یا مالکی ہونا چاہیے، یا حنبلی ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، احمد شاہ ثانی کا یہ اعلان بتلا رہا ہے کہ اس کے زمانے میں یقیناً کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے، جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی نہیں تھے. تبھی تو یہ اعلان کرنا پڑا احمد شاہ ثانی کو 1441 میں یہ اعلان کرنا پڑا. 41 سے لے کر کے 47 کے بیچ کسی وقت میں بھی یہ اعلان کرنا پڑا کہ تمام جو مسلمان باشندگان کوکن ہیں ان کو 4 مسلکوں میں سے ایک تقلیدی مسلک اختیار کرنا ہوگا. لہذا کوکن پٹی کے تمام مسلمان جو نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے شافعی مسلک سے منسلک ہونے میں عافیت سمجھی، اس لیے کہ کم سے کم نماز، 5 وقتہ نمازوں میں تو پوری کی پوری مشابہت جو ہے شافعی مسلک کی پائی جاتی ہے، اہل حدیث سے پائی جاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے سب کے سب اہل حدیث تھے، اور قاضی ساتر کے ذریعے جو اسلام یہاں پہنچا وہ بھی یقیناً سلفیت تھی اور اہل حدیثیت تھی، کیونکہ آپ حجاز سے آئے تھے، اور اسحاق بھٹی اور تمام مورخین کے مطابق یہ وہ دور تھا کہ جب کہ تقلیدی مسالک جو ہیں شائع نہ ہوئے تھے. اور کم سے کم حجاز سے آنے والا جو بدل جلیل ہے، جو قاضی ساتر ہیں، جن کو ساتر فقی کہا جاتا تھا. سکندر قاضی صاحب نے مجھ کو یہ روایت پہنچائی کہ ان کو قاضی فقی کہا جاتا تھا. تو جس وقت یہ یہاں پر آئے تو یقیناً جو ہے یہاں کے شوافع نے اپنی عافیت سمجھی کہ وہ اپنے آپ کو شافعی مسلک سے، تو ان کے کاسٹ کالم میں جو ہے شافعی لکھا گیا. جس وقت یہ تبدیلی مسلک ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہ کے مسلک پر ہوتے ہیں. یہ بہت مشہور تھا کہ جو مسلک بادشاہ کا ہے وہی مسلک عوام کا ہوگا. تو احمد شاہ ثانی کا مسلک یقیناً حنفیت رہا ہوگا. ویسے اس اعلان میں تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس نے اختیار دیا تھا کہ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ 4 مسلکوں میں سے ایک مسلک اختیار کر لیں. لہذا یہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو شافعی گھوشت کر دیا، اس کا اعلان کر دیا،
اور کیونکہ اسی میں عافیت تھی، کیونکہ شافعی مسلک جو ہے اہل حدیث مسلک سے کافی میل کھاتا ہے، کم سے کم نماز پنجگانہ میں تو بالکل مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو قاضی ساتر جو ہے یہ وہ اسلام کا بطر جلیل ہے کہ جن کے ذریعے ساگوا کے مغربی ساحل پر، کوکن کے مغربی ساحل پر واقع ساگوا میں یہ آئے، اور ان کے ساتھی اور بھی لوگ تھے۔ ان لوگوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر آپس کے مضافاتی علاقوں میں، آپس کے یا آس پاس کے علاقوں میں جو ہے اسلام پھیلایا، دعوت اسلام پیش کی، اور یقیناً ان کے ذریعے جو مسلمان ہوئے وہ یقیناً عامل بالقرآن و سنہ ہوں گے، حدیث اور قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ روایت جو ہے کہ احمد شاہ ثانی نے کوکن میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو کسی ایک مسلک سے وابستہ ہونا ہوگا، یعنی تقلیدی بندھن میں بننا ہوگا۔ تو سکندر قاضی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ساگوا میں تبلیغ و ارشاد کے لیے وہ حمید اللہ سلفی کو جو ہے لے جا رہے تھے وہاں پر ساگوا میں، تاکہ وہاں درس دیں یا وہاں پر کوئی پروگرام رہا ہوگا۔ تو راستے میں حمید اللہ سلفی شیخ نے بتایا کہ انہوں نے عبد الحمید رحمانی کے کسی واعظ میں یا کسی بیان میں یہ سنا تھا کہ حمید اللہ رحمانی جو ہیں، عبد الحمید رحمانی جو ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پہلے تمام باشندگان کوکن جو ہیں اہل حدیث تھے، عامل بالقرآن و سنہ تھے، لیکن احمد شاہ ثانی نے یہ اعلان کر دیا، اس لیے تمام اہل حدیث جو تقلید نہیں کرتے تھے ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم کو شافعی مسلک اختیار کرنا چاہیے، اور کاسٹ کالم میں ان سب کے نام جو ہیں درج کر دیے گئے بطور شافعی کے۔ ان لوگوں کو یہ بات یاد تھی جو اولین دور کے لوگ تھے احمد شاہ ثانی کے، کہ وہ لوگ اصلاً جو ہیں اہل حدیث ہیں، لیکن بربنائے مجبوری احمد شاہ ثانی کے اعلان کی بنا پر ان لوگوں نے کاسٹ کالم میں، اپنے فارم کے اندر میں کاسٹ کالم میں یہ لکھ دیا کہ وہ شافعی ہیں۔ پہلی نسل کو یہ بات یاد رہی، دوسری نسل کو یہ بات یاد رہی، لیکن آنے والی نسلیں اس بات کو بھول گئیں کہ وہ اہل حدیث تھے، اور ان کے آباء و اجداد کا دین جو ہے قرآن اور سنت تھا۔ لہذا ان لوگوں نے یہ بات فراموش کر دی، اور اس کے بعد تصوف، حنفیت کے آنے کے بعد جو ہے، تقلید کے آنے کے بعد میں علم کلام، منطق و فلسفہ اور تقلید اور تصوف نے پورے دین کا تیا پاچا کر دیا اور تمام دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد میں یہ تمام جو پہلے اہل حدیث تھے اور بربنائے مجبوری اور بربنائے مصلحت اہل شافعی بن گئے تھے، یہ اس بات کو بھولتے گئے کہ وہ اصلاً اہل حدیث ہیں اور عامل بالقرآن سننا ہیں، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، اس بات کو بھول گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے حنفیت نے اور شیعیت نے اور گمراہی نے، ضلالت نے ان کو آ گھیرا، اور یہ بالکل اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم شافعی ہی ہیں۔ بعد کی نسلیں اس بات کو بالکل بھول گئی کہ وہ شافعی نہیں تھے، وہ تو پہلے اہل حدیث تھے، وہ اس بات کو فراموش کر گئے، اور آخر میں ان کا مسلک جو ہے شافعی ہو گیا۔ اس کے بعد 50-60 سال پہلے ساگوا میں جو ہے بریلویت کا ورود ہوا۔ 50-60 سال پہلے جو ہے بریلویت کا ورود ہوا، یہ سب کے سب بریلوی بن گئے۔ اور نہیں، 50-60 سال پہلے یہ بریلوی شافعی تو پہلے سے تھے، لیکن بعد میں 50-60 سال پہلے تبلیغی جماعت کا یہاں پر ورود ہوا، اور یہ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں تبلیغی جماعت سے منسلک ہو گئے، اور اب سے 30-40 سال پہلے اہل حدیث یہاں پر آئے، اور اہل حدیث میں سب سے پہلے جو ہے جناب شریف قاضی صاحب نے مولانا عبد العزیز سلفی، غالباً بنگال کے ہیں، ان کو جو ہے ممبرا سے ڈاکٹر سکندر قاضی نے اور امین قاضی صاحب نے مولانا عبد العزیز سلفی کو ممبرا سے ساگوا روانہ کیا، اور یہ اولین عالم تھے جو ساگوا میں اس درس کے لیے آئے
یا امامت کے لیے آئے اور وہاں کی شافعی مسجد میں امامت کا مقام مل گیا، امامت کے منصب پر فائز ہوئے بطور مدرس، اور وہاں پر موصوف نے آہستہ آہستہ مصلحت کے ساتھ جو ہے تبلیغ دین کا آغاز کر دیا، اور دھیرے دھیرے لوگوں کے قلوب اور اذہان کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اور سلفیت کا بیج بو دیا، اور آخر میں یہ پودا جو ہے برگبار لایا، اس میں ارتقا ہوا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے متعدد لوگ جو ہیں اہل حدیث ہوئے۔ سکندر قاضی صاحب، امین قاضی صاحب، اور جناب شریف قاضی صاحب جو غالباً کویت میں ہونے کی بنا پر سلفی ہو ہی چکے تھے، اور اصلاح کے لیے ہی عبدالعزیز سلفی کو یہاں پر روانہ کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے مستقل طور پر جو ہے یہاں پر جو ہے کام کا آغاز ہوا۔ عبدالعزیز سلفی کے زمانے میں جب راز کھلنے لگا کہ موصوف جو ہیں ان کی دعوت جو ہے تھوڑی مختلف ہے اور شافعی مسلک سے تھوڑی مختلف ہے، یا یہ کہیے کہ ان کی اہل حدیثیت اور ان کی سلفیت کا جو ہے راز فاش ہوتا گیا، تو وہاں پر کچھ اختلاف واقع ہوا، موصوف کو غالباً وہاں سے ہٹنا پڑا، اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے مدرسے میں جو ہے اہل حدیث کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ مسجد کو بنے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، اور یعنی یہ بات میرے بیچ میں یوں ہی نکل گئی۔ مولانا عبدالعزیز سلفی جو ہے پہلے امام تھے، اور اس کے بعد مولانا واحد الرحمن عصری تشریف لائے یہاں پر لوگوں کی اصلاح کے لیے اور رد شرک اور رد بدعات کے لیے موصوف آئے۔ اس کے بعد مولانا معراج الدین محمدی آئے، اور مولانا قمر الحق، اور مولانا عبد الباری، اور مولانا شاہد عصری جو بمبئی کی کھاڑی نمبر 3 کی مسجد میں امام ہیں اور بہت شعلہ بیان مقرر ہیں اور میرے خاص دوستوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا واحد الرحمن عصری اور مولانا شفیق احمد ندوی جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں تشریف لائے اور مختلف ادوار میں جو ہیں دعوت و اقامت دین کا کام کرتے رہے اور تبلیغ و ارشاد کا کام کرتے رہے۔ مولانا واحد الرحمن عصری اور مولانا شفیق احمد ندوی جو ہیں، یہ 2 عالم جو ہیں آج سے 6 سال پہلے بنی مسجد میں امامت کر چکے ہیں، یعنی ان کے زمانے میں مسجد اہل حدیث آج سے تقریباً 6 سال پہلے جو ہے وجود میں آئی، اور اس کی تعمیر میں سب سے زیادہ محنت جناب شریف محی الدین قاضی اور جناب شفیع احمد عثمان قاضی اور جناب محی الدین علی قاضی جو ہیں، ان لوگوں کا خصوصی جو ہے ربط و ضبط اور خصوصی جو ہے اہتمام سے ان لوگوں نے یہاں پر کام کیا، اور مسجد کی اقامت، اس کے نظم و ضبط اور اس کے لیے تگ و دو اور اس کے لیے چندے کو جمع کرنے کی کاوش اور ائمہ کے کو دعوت دینے کی جو ہے کاوش، یہ تمام کاوشیں انہی 3 حضرات نے اور لوگوں نے بھی کی ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پر جو ہے یہ جو ہیں پیش تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے جناب شہاب الدین حسن قاضی جو ہیں، جناب عبدالرزاق عیسیٰ قاضی، جناب محی الدین عبداللطیف قاضی، حسین عبداللطیف قاضی، اور فقیر محمد داؤد قاضی، اور شوکت عباس قاضی، اور جناب اسماعیل شہاب الدین خان کے لیے، اور ماسٹر حسن یوسف ملا، یہ خصوصی لوگ ہیں جن لوگوں نے ساگوا میں جو ہے اقامت سلفیت اور دعوت اسلام کے لیے بے حد تگ و دو اور جد و جہد فرمائی۔ اور جناب مشتاق شرف الدین صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے شافعی مسجد کی دیکھ بھال میں، یہ شافعی مسجد کے جو ہیں ناظم ہیں، موصوف سکندر قاضی نے مجھ سے کہا کہ یہ کافی صالح بزرگ ہیں اور شافعی مسجد کی دیکھ بھال جو ہے یہی کرتے ہیں، اور جناب مشتاق شرف الدین قاضی صاحب کا بڑا حصہ ہے اور آج بھی وہ سرگرم عمل ہیں۔ آخر میں ہم تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کرتے ہیں کہ جناب سکندر قاضی صاحب اور ڈاکٹر سکندر قاضی صاحب، ڈاکٹر امین قاضی صاحب اور یہاں کے مقامی جو ذمہ داران ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں اور ان کی عمر میں جو ہے خیر و برکت کا نزول فرمائے،
اور ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے جو ہے یہاں پر کوکن پٹی میں اسی مسلک کا آغاز ہوا، اس کی اقامت ہوئی جو بہت پہلے ان کا مسلک تھا۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔